اچھا جی، اب ہم بات کریں گے جی ایک ایسی خاتون کی جنہوں نے بڑے حیرت انگیز طور پر جی کارنامے سر انجام دیے اور پاکستان میں بہت کم آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی ایسٹروناٹ، کوئی خلا باز اتنا آگے بڑھے اور اس میں اپنا نام بنائے. تو قطب جنوبی پر انہوں نے قدم رکھا، قطب شمالی پر قومی پرچم لہرایا، ریکارڈ بلندی سے زمین پر چھلانگ لگانے کا کارنامہ بھی سر انجام دیا اور خلا میں قومی پرچم جی لہرائیں گی، یہ بھی ان کا ارادہ ہے. کراچی سے تعلق رکھتی ہیں، ملک کی پہلی خلا باز خاتون ہیں. نمیرہ سلیم آئندہ ماہ امریکی کمپنی کے ساتھ خلائی سفر کریں گی اور خلا میں جا کر سبز ہلالی پرچم کو بلند کیا کریں بات ہے. گی. پرسنل لیول پر بھی بہت زبردست انہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں اور آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان کے لیے بھی، پاکستان کا نام بھی نمیرہ روشن کر رہی ہیں. بڑے اعزاز کی بات ان کے لیے بھی ہوگی اور ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ ہم یہ منظر دیکھیں گے. اچھا، نمیرہ جو ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ پر اسکائی ڈائیو کرنے والی پہلی ایشیائی، پہلی پاکستانی خاتون ہونے کا انہوں نے اعزاز بھی حاصل کیا. انہیں 2011 میں تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا اور ساتھ ساتھ وہ ایک آرٹسٹ کے طور پر بھی جانی جاتی ہیں. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی نمیرہ سلیم. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس نمیرہ. اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو کیا پکاروں، آپ کو آرٹسٹ کہوں، آپ کو ایڈونچرر کہوں، آپ کو خلا نورد کہوں تو کیا کہوں؟ تو بیسکلی جو اپنی لمٹس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس دنیا میں آئی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو یہ کیسے آپ کے ذہن میں خیال آیا؟ اسے ہم شوق کہیں. ناؤ دس ہیز بیکم یور پیشن. تو ہاؤ یور جرنی اسٹارٹڈ، لائک کیسے آپ کی جرنی اسٹارٹ ہوئی؟ میں یہ پیشن لے کے پیدا ہوئی تھی اور پتہ نہیں کیا تھا کہ بچپن میں پیرنٹس کو کہتی تھی کہ میں نے ایسٹروناٹ بننا ہے، اسپیس میں جانا ہے، ٹوائز سے نہیں کھیلنا. اور میرے فادر نے مجھے بہت انکریج کیا ہے، بہت کانفیڈینس دیا ہے لائف میں. تو اس وجہ سے آئی تھنک میں اتنی کانفیڈنٹ تھی کہ میں آئی گیس ایک طرح سے ریبیلیس بھی تھی کہ میں نے کوئی مطلب جیسے ہوتا ہے کہ کلچرل ایکسپیکٹیشن وغیرہ وہ نہیں فلفل کی اپنے پیرنٹس کے لیے، بٹ اپنی ڈریمز کو ہی بس چیز کرتی رہی اور ان میں بلیو کیا ہمیشہ. تو ریبیلیس لوگ بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. اور دوسرا نہ صرف یہ کہ ایڈونچرر ہیں بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ آنرری کونسل بھی رہی پاکستان تو موناکو، اور وہاں پر دو ملکوں کے درمیان تعلقات بھی بہتر کرنے میں کردار ادا کیا. یہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں اور 10 سال میں یو ہیو کم اے لانگ وے سنس دین. نمیرہ جی بالکل. انفیکٹ موناکو میں 25 سال سے ہوں اینڈ آئی ناٹ اونلی وہ تو میں نے 2011 سے 13 تک کی میری پوزیشن تھی آنرری کونسل کی، بٹ سنس 2000 انٹل 2011 جب میں آنرری کونسل بنی تو وہاں پہ میں ہی ایک طرح سے پاکستان کی ایمبیسڈر کے طور پہ کام کری تھی، ان دا سینس کہ کوئی بھی کورسپونڈنس آتی تھی، کچھ بھی آتا تھا تو میرے تھرو ہی ہوتا تھا، ود دا گورنمنٹ، ود دا سوورن پرنس، سب کچھ میرے تھرو ہی جاتے تھے پیپرز، بیکاز میں بہت زیادہ پیشنیٹ تھی پاکستان کو وہاں پروموٹ کرنے کے لیے. ہمارے جو ارتھ کوئک اور فلڈز آئے تھے اس کے لیے میں نے موناکو سے €500,000 کے قریب پاکستان بھیجوائے تھے تھرو دا یونائٹڈ نیشن، تھرو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. تو بہت کام ہوا ہے مطلب، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ایک گورنمنٹ آئی تھی جو 2013 کے بعد انہوں نے جی ساری جو آنرری کونسلز تھے ان کو ختم کر دیا تھا، بیکاز وہ اپنے لوگ چاہتے تھے ہر جگہ. تو موناکو کا تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کدھر، نہ انہوں نے آج تک وہاں کوئی ریپلیس کیا، وہ خالی پڑی ہوئی ہے پوزیشن. اور بہت افسوس کی بات ہے کہ اس طرح سے میری پوزیشن بھی انہوں نے ختم کی. سچ اے مطلب نوٹیبل پاکستانی، میں نے اتنی کنٹریبیوشن. جی بالکل، ہم آپ کی کنٹریبیوشن دیکھ بھی رہے ہیں. اور آپ کی کنٹریبیوشنز کا سلسلہ ماشاءاللہ سے جاری ہے. تو نمیرہ یہ بتائیں، آئندہ ماہ ہونے والے جو خلائی سفر ہے اس میں آپ نے جانا ہے، تو کیا آپ کا پلان ہے، کیا سوچ رکھا ہے؟ اور مطلب ظاہر ہے یہ بڑا چیلنجنگ ہوگا، تو واٹ وڈ یو لائک ٹو ٹیل اس اباؤٹ اٹ؟ چیلنجنگ ہے، ظاہر ہے چیلنجنگ ہے، بیکاز آئی ڈونٹ ہیو مائی پیرنٹس اینی مور، دے پاسڈ اوے. اور ظاہر ہے اکیلی جاؤں گی، اکیلا سب کچھ فیس کرنا ہے. اور بھی بہت چیلنجز ہیں بیکاز یہ کیونکہ فرسٹ ٹائم یہ لوگ کر رہے ہیں فلائٹس ورجن گلیکٹک والے، تو ان کو بھی بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کسٹمرز کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے اور کسٹمرز کے سینٹیمنٹس کو کیسے انہیں ہینڈل کرنا چاہیے. آئی تھنک تو اسٹریس بہت زیادہ ہے اس وجہ سے. دیر آر مینی ایشوز، مگر میں مطلب
پیشنٹلی اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. اچھا آپ یہ دیکھیں 2006 تو ویسے یہ ہے کہ وی آر ویری ریڈنگ ایکسائٹڈ اباؤٹ بیکاز ظاہر ہے جی تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 2006-07 سے آپ اس کے ساتھ ورجن گلیکٹک کے ساتھ بھی آپ ان کی ٹریننگ وغیرہ بھی کچھ آپ نے حاصل کی ہے, پھر اس وقت پرویز مشرف صاحب کو سرٹیفکیٹ بھی آپ نے پیش کیا تھا. سو آپ کو نو ہاؤ ہے, آپ کو اندازہ ہے کہ وٹ کین یو فیس ادھر جا کے وہاں پر, تو تیاریاں بھی ظاہر ہے اسی سے متعلق کافی ایکسٹینسو ہوتی ہیں, تو وہ چل رہی ہیں آپ کی؟ جی ایکچولی بس اتنی زیادہ ویسے تو کوئی تیاری نہیں ہے, بس یہی ہے کہ وی ہیو ٹو بی مطلب جنرلی فٹ. تو میں پرسنلی جم وغیرہ جاتی ہوں, وہ میں نے شروع کیا ہوا ہے بہت زیادہ ریگریسلی آج کل, لیکن وہاں جا کے جو ہے 3 دن کی ٹریننگ ہے ہماری اسپیس فلائٹ سے پہلے, اور پھر چوتھے دن اسپیس فلائٹ ہے. تو یہ انشاءاللہ 5 اکتوبر کو اسپیس فلائٹ ہے, تو اس سے پہلے تو 3 جو دن آپ کی ٹریننگ ہوگی اسپیس وہیں پہ, فلائٹ ہے اور بہت زبردست ٹریننگ ہے بیکاز ان کی فیسلٹیز بہت سوفسٹیکیٹڈ ہیں. ہم ایک واحد اسپیس لائن ہے جن کا ایکچوئل اسپیس پورٹ ہے, بہت سوفسٹیکیٹڈ اسپیس پورٹ ہے نیو میکسیکو میں. اٹس نیئر ڈیلس ایئرپورٹ, ڈیلس ایئرپورٹ سے بھی آگے ایک اور ایئرپورٹ ہے چھوٹا, وہاں جا کے. تو اٹس اے گریٹ ایڈونچر, اٹس اے بگ سرپرائز کہ وہاں کیا ٹریننگ ہوگی, مگر میں نے سنا ہے کہ ہمیں وہ لوگ پلینس میں بھی لے کے جائیں گے ٹو give us the G forces کا ایکسپیرینس. تو اٹس لائک گوئنگ ان دیز لٹل یعنی کہ آپ یہ دیکھیے نمیرہ کہ فائٹر 2006 میں جو خواب دیکھا تھا پورا ہونے جا رہا ہے, کیونکہ اناؤنس تو اسی وقت ہی ہو گیا تھا یہ. جی بالکل, فرسٹ پاکستانی ایسٹروناٹ, اور مجھے منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ نے اس وقت پورے نیشن کے سامنے انٹروڈیوس کیا تھا. اینڈ آئی ایم سو لکی ماشاء اللہ کہ یہ گورنمنٹ جو ہے, جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے, اس وجہ سے مجھے اسی طرح منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ نے ریسیو کیا اور اسی طرح سے سپورٹ دیا ان اے نیوٹرل وے آن میرٹ. کیونکہ اگر یہ دوسری گورنمنٹ ہوتی تو وہ انفارچونیٹلی ان لوگوں کی کچھ ایسی مینٹالٹی ہے کہ جو ان کی پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں انہیں کو یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں. ہاں, تھوڑا زیادہ پولیٹیسائز معاملے زیادہ ہوتے ہیں. تو نمیرہ یہ بتائیں, جو آپ کی اسپیس فلائٹ ہے اس میں آپ کے ساتھ کون کون کتنے لوگ ہوں گے, کتنے دن آپ لوگ کے اوپر یہ محیط ہوگا, مطلب یہ جرنی جو ہوگی آپ کی 1 ویک, کتنا منتھ, کتنے ٹائم لگے گا آپ کو, تو یہ ساری کیا چیلنجز ہیں آپ کے سامنے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں جی, جو اسپیس ٹورزم اس وقت ہے وائڈلی, وہ کامن مین کے لیے وہ سب آربٹل ہے, وچ مینس کہ وہ فلائٹس جو ہیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں. جو پہلا امریکن اسپیس میں گیا تھا سب آربٹل, جس نے آربٹ بریک کر کے واپس جو آیا تھا, وہ خالی 9 منٹ میں جا کے 11 منٹ میں آیا تھا, ایلن شیپرڈ. جی, تو ہماری فلائٹ تو پھر بھی جو ہے 1.25 گھنٹے کی ہے. اس میں ہوگا یہ کہ ہم اوپر جائیں گے, آربٹ لا کس کو کہتے ہیں, ارتھ کا آربٹ بریک کریں گے, وہاں پہ اوپر فلوٹ کریں گے کوئی 5 منٹ یا 4 منٹ ان زیرو گریوٹی, اور بس آ جائیں گے ارتھ پہ. اور ہمارا جو اسپیس شپ ہے وہ کیونکہ اٹس لائک اے پلین, تو مدر شپ اس کو کیری کرتی ہے اوپر 50,000 فیٹ پہ, پھر وہاں سے وہ اس کو ریلیز کر کے اوپر لے کے جاتی ہے. مدر شپ تو نیچے آ جاتی ہے, اسپیس شپ اوپر راکٹ موٹر سے اگنائٹ جی جی, وہ پھر راکٹ موٹرز نیچے گرتے ہیں. اچھا, تو ویسے بات یہ ڈسٹینس کتنا ہوگا ویسے اگر ہم زمین سے اس کو میجر کرنے کی کوشش کریں ہمارے ناظرین کے لیے, جہاں تک آپ لوگ جائیں گے سب آربٹ؟ اٹس اباؤٹ 80 کلومیٹرز آئی تھنک. اوکے, 80,000 یعنی کہ میٹرز تک, کلومیٹر. جی جی جی, 80 کلومیٹر, 80,000 میٹر. سو واٹ یو ہیو پلانڈ, لائک ظاہر ہے آج کل تو سب چاہتے ہیں کہ جی آپ کی جو آپ نے اچیو کیا ہے, جو آپ کے گولز ہیں, جب آپ اس کو بالکل اس پوائنٹ پر پہنچ جائیں, جب آپ اس کو اچیو کر رہے ہوں تو اس کو کیپچر بھی کریں. تو کچھ ایسا ارادہ ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں, بیکاز ہم وہ دیکھنا چاہیں گے, ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے. جی بالکل, ہماری جو اسپیس شپ ہے یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک واحد ایکسپیرینس ہے انڈسٹری میں. جو ہمارا ایک تو اسپیس پورٹ بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے, تو ہر روز کا ویڈیو ریکارڈ ہوگا, فوٹوز ہوں گی ہر ٹریننگ ڈے کی, ہر روز ہمیں میڈیا پیک ملے گا اور ہم اس کو اپلوڈ کریں گے ایک ویب سائٹ پہ جہاں سوشل میڈیا ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے, سب کچھ مطلب مٹیریل اویلیبل ہوگا. اینڈ دین جب ہم اسپیس میں جائیں گے انشاءاللہ, تو اس وقت جو ہے کیبن ہر طرف کیمرے ہیں, تو وہ سارا کور ہوگا, فوٹوز لی جائیں گی. جب ہم زیرو گریوٹی میں ہوں گے تو سب کچھ بلٹ ان ہے سسٹم میں, تو وہ اس کا بھی پھر ہمیں فوٹیج ملے گا اسپیس شپ کا فالوئنگ ویک. اچھا نمیرہ, اور یہ جو ظاہر ہے کہ آپ کو پاکستانی ایسٹروناٹ بھی کہا جاتا ہے, ویمن ایسٹروناٹ اور ساری چیزیں, اس کے بعد انشاءاللہ یہ ہو جائے گا, آگے کیا سوچ رکھا ہے, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ اس کے بعد بھی چپ نہیں بیٹھیں گی. واٹس نیکسٹ فار یو؟
well actually میں نے 2015 میں موناکو میں ایک نان پروفٹ لانچ کی تھی اسپیس ٹرسٹ کے نام سے. ہے تو وہ برٹش نان پروفٹ لیکن اس میں نے بہت کام کیا ہے. 2015 سے لے کے اب تک گلوبل اسپیس انڈسٹری میں نے ایک رول پلے کیا ہے, UN لیول پہ اور گلوبل اسپیس انڈسٹری کے لیول پہ. اینڈ آئی بین کالڈ دا اسپیس ڈپلومیٹ اینڈ آئی پروموٹ اسپیس. امن کے لیے دنیا میں اسپیس کی کیا امپورٹینس ہے میں اس کو پروموٹ کرتی ہوں. اچھا تو وہ اتنا زیادہ میرا پروجیکٹ جو ہے. نمیرہ آپ آرٹسٹ بھی ہیں, سو ایک طرف سائنس اور ایک طرف اسپیس سائنس, دوسری طرف آرٹسٹ, یہ 2 ڈفرینٹ ڈائریکشنز ہیں, تو یہ کیسے؟ میں کوئی سائنٹسٹ نہیں ہوں, نہ میں نے سائنس پڑھی. میرے لیے اسپیس میں جانا اور اسٹارز جو ہے وہ ایک اسپرچل پل ہے اینڈ ایک اسپرچولیٹی کا وہ میرے لیے فنکشن ہے. لائک آئی فیل ویری اسپرچل when I look at the night sky. It's a connection to the divine for me, and it inspires me to create everything جو کہ اسٹار سے انسپائر ہوتا ہے. تو کنیکشن ہے اس طرح سے. لیکن ہاں نان پروفٹ کے تھرو بہت سائنٹیفک کام کر رہی ہوں, یونیورسٹیز کے ساتھ کر رہی ہوں سائنس کو اور سائنس کی ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے. ہم پہلا چھوٹا اسٹوڈنٹ بلڈ سیٹلائٹ بنا کے اسپیس میں بھیجیں گے جس کے لیے ہمیں یونائٹڈ نیشنز نے فری لانچ دی ہے. وہ میں پاکستان میں پروجیکٹ لانا چاہتی ہوں تاکہ پاکستان میں اسٹوڈنٹس لرن کر سکے کہ سیٹلائٹس کیسے بنائے جاتے ہیں یونیورسٹیز میں. اوکے, تو یہ چلے آپ نے اسٹار سے اپنی محبت کا اظہار کیا, تو آخر میں جاتے جاتے یہ جو فالو می ٹو دا مون, ٹیل اس اباؤٹ دیٹ. اور اگر آپ کچھ. جی وہ ایکچولی مجھے گانے کا تو شوق ہمیشہ سے ہی تھا. ایک سنگنگ ٹیلنٹ تھا جو کہ کبھی سیریسلی مطلب پرسو نہیں کیا کیونکہ میں بالکل ڈسپلن نہیں ہوں. میں بہت فوکسڈ ہوں مگر ڈسپلن کے ساتھ ایک کام زیادہ دیر تک کرنا مشکل ہوتا ہے. تو کبھی لگ کے گانا سیکھا نہیں, لیکن کیونکہ ایک ٹیلنٹ ہے تو میں نے یہ سانگ بنایا 2019 میں جب مون لینڈنگ کی 50th اینیورسری تھی اس وقت. تو اٹس کالڈ فالو می ٹو دا مون. اس کے لیرکس بھی میں نے خود لکھے ہیں اور اس کو میں نے کو کمپوز بھی خود کیا ہے. گنگنا دیں تھوڑا سا جاتے جاتے, اف پاسبل فار یو. جی تھوڑا سا گنگنانا چاہیں تو گنگنا دیں ہمارے لیے. نہیں وہ آپ چلا دیں آڈینس کے لیے کیونکہ اس وقت صبح صبح گنگنانا بہت مشکل ہے. اچھا ہم چاہتے تھے ہم آپ کو ذرا لائیو سن لیتے تو ہمارے ناظرین کو آپ کا یہ جوہر بھی پتہ چل جاتا. اتنی خوبصورت آواز کی مالک ایسٹروناٹ لے کے جا رہی ہیں تو وہاں پر بھی موقع ملا تو ضرور گنگنائیں. انشاءاللہ کبھی آئی وانٹ ٹو میک اے سانگ پاکستان کے لیے, کوئی نہ کوئی گانا ضرور بناؤں. چلیں لیٹس سی ابھی نہ صحیح پھر کبھی صحیح. تھینک یو سو مچ نبیرہ سلیم فار بینگ ود اس. چلیں جی.